میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں، ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس بہت سے انفارمیٹیو سیگمنٹس ہیں، کچھ بچے بھی موجود ہیں، حسان بھائی بھی موجود ہیں، یہ ہمیں کلام بھی سنائیں گے، ان کی طرف بھی بڑھیں گے، کلام بھی شامل کریں گے، اور بھی پیارے پیارے سیگمنٹس آج الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بچے موجود ہیں، ان کا تعارف بھی لیتے ہیں۔ کڈس مدنی چینل کو اپنا تعارف کرائیں۔ سب سے پہلے یہاں سے، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عرفان رضا۔ جی ہاں عرفان بھائی، عرفان بھائی کے برابر میں محمد بغداد رضا تاری۔ جی ہاں بغداد بھائی، جی سیدھے ہاتھ پہ غلام مصطفیٰ۔ غلام مصطفیٰ بھائی، اور آپ کے برابر میں محمد عفان اطاری۔ جی ہاں عفان بھائی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ بچے بھی الحمدللہ موجود ہیں، یہ حدیث پاک بھی یاد کریں گے، ان کی طرف بھی بڑھیں گے۔ حدیث پاک سب سے پہلے کون یاد کرے گا؟ چلیں سب بچے تیار ہیں حدیث پاک یاد کرنے کے لیے۔ جو سب سے پہلے حدیث پاک یاد کرتا ہے وہ ہمارے پروگرام کا ذہین بچہ بنتا ہے۔ اور ہم اپنے کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے ایک سوال بھی کرتے ہیں، آج بھی الحمدللہ سوال کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں درود پاک کی کثرت بھی کرنی چاہیے۔ ایک دن میں کم از کم 313 بار درود پاک پڑھنا چاہیے۔ زیادہ ٹائم نہیں لگتا درود پاک پڑھنے میں، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، 10-15 منٹ لگتے ہیں 313 بار درود پاک پڑھنے میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو ہم کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے کرتے ہیں۔ آج کا سوال ہے، ظہر کی نماز میں فرض سے پہلے کتنی سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے کلام کا، اور کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے حسان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حسان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حسان بھائی کون سا کلام سنائیں گے؟ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، جی شروع کیجیے۔ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، 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 وہ سوئے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، اور جو تیرے در
یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس کلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں ایک میں کیا میرے عشیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 16 کو کافی ہے اشارہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں
کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں کیونکہ دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں نظر میں کیسے سمائیں گے نظر میں کیسے نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے بس چکے ہیں کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ بھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ کے خار پھرتے غافل غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھ تیری بات رضا 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 کوئی کیوں پوچھ تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھ تیری بات رضا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لازار وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دن بار پھرتے کیا بات ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ ہمارے حسان بھائی نے کلام سنایا، اور کلام کون سا ہے؟ وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے؟
احمد رضا خان. جی ہمارے پیارے پیارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا خوبصورت کی نعتیہ کلام ہے. اور آپ تھے بہت بڑے عالم. کیسے عالم تھے؟ بہت بڑے عالم. تو ظاہر ہے پھر جب آپ لکھیں گے تو وہ بھی اسی عالمانہ شان سے لکھیں گے. تھوڑا سا بچوں کے اعتبار سے بعض اوقات کلام مشکل بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں ایک بات پتہ ہے، کلام کس کا لکھا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت. کس کا لکھا ہوا ہے؟ کس کا لکھا ہوا ہے؟ بس اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے تو ہم نے سنتے جانا ہے اور سبحان اللہ کہتے جانا ہے. سنتے جانا ہے اور ہاں بس اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ٹھیک ہی لکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ٹھیک ہی لکھا ہے. ابھی آپ چھوٹے سے ہیں، پھر انشاءاللہ بڑے بھی ہوں گے. سوچ رہے ہیں پلان نہیں ہے بڑے ہونے کا؟ پلان نہیں ہے کوئی؟ ہوں گے نا انشاءاللہ بڑے ہوں گے اللہ کی رحمت سے. امید ہے بڑے ہوں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اور سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے گا. اور خاص طور پہ مدنی چینل دیکھیں گے، کڈس مدنی چینل دیکھیں گے تو اس کی برکت سے اور زیادہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ کوشش ہوتی کچھ نہ کچھ اس کو سمجھائیں بھی. وہ پروگرام بھی آتا ہے نا کلاس روم، اس کے اندر تو ایک سیگمنٹ ہی ہوتا ہے جس میں کلام کو سمجھایا جاتا ہے. یہ بھی بڑا پیارا سا کلام. اور اس میں ایک شعر ہے، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدھا ہوں میں، ہاں اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس کا مطلب کون بتائے گا؟ اس شعر کا مطلب بغداد بھائی کا ہاتھ اٹھ گیا. باقی غلام مصطفیٰ بھائی کیا اللہ آپ بھی تو ذہین ہے. کوشش اس گلی کا، گلی تو پتہ ہے نا آپ کو گلی کیا ہوتی ہے؟ گلی کہہ رہے ہیں اس گلی کا گدھا ہوں میں. گدھا کیا ہوتا ہے؟ گدھا جی بغداد بھائی گدھا کسے کہتے ہیں؟ مائک کیسے بھول گئے آپ؟ اس گلی کا مطلب گدھا بتائیں. گدھا اس گدھا کا مطلب فقیر. پکی بات ہے. دیکھ لیں صحیح کہہ رہے ہیں بھائی. مائک دے احسان بھائی آگے اتر دے دیں سیدھے ہاتھ سے لے لینا. گدھا صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ منہ سے بتائیں. اچھا پتہ نہیں. گدھا بعض اوقات اس کو جو ہے نا لوگ وہ گدھا بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ گدھا اور ہے. گدھا کیا ہوتا ہے؟ ڈنکی جو ہوتا ہے نا وہ لمبے لمبے کان والا وہ اور ہے. اور یہ کیا ہے؟ گدھا کا مطلب ہوتا ہے فقیر. ٹھیک ہے عفان بھائی سمجھ میں آئی کیا ہوتا ہے گدھا کا مطلب؟ یہ ورڈ اور جگہ بھی بہت یوز ہوتا ہے. آپ نے کلام میں سنا ہوگا کسی نے. عفان بھائی سنا ہے؟ عفان بھائی وہ گدھا. تو گدھا کا مطلب فقیر. فقیر کا مطلب فقیر تو پتہ ہی ہاں جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار مطلب جن کے سروں پہ تاج ہوتا ہے یعنی بادشاہ. اور یہ گلی کون سی ہے؟ ہمارے آقا کی گلی ہے کہ میں اس گلی کا گدھا ہوں، وہاں کا فقیر ہوں. یہ ان گلیوں کا نہیں ہوں، کسی امیروں کے گھروں پہ نہیں جاتا میں، بلکہ مجھے مانگنا ہوتا ہے تو میں اپنے آقا سے مانگتا ہوں. اور وہ دربار ایسا ہے کہ وہاں تو بڑے بڑے بادشاہ بھی مانگتے ہیں. وہاں تو بڑے بڑے بادشاہ بھی مانگتے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ کچھ آیا ہوگا ابھی بھی، کچھ ہو سکتا ہے ابھی بھی نہ آیا ہو. تو ہم نے بس سنتے رہنا ہے اور نعتوں کو سنتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے. اور ماشاءاللہ حسان بھائی نے بہت اچھے انداز سے سنایا. اللہ پاک نے اور برکت عطا فرمائے. اور یہ نام کا فیضان کہوں کیا کہوں، میں نے بہت دیکھا. حسان یہ سوچ کے رکھا تھا نعت خواہ بننا. وہی مائک دیں ہمارے حسان بھائی کو. والدین نے سوچ کے رکھا تھا کہ نعت خواہ، کیونکہ حسان بن ثابت ایک صحابی رسول ہے نا، وہ پیارے آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھا کرتے تھے، نعتیں لکھا کرتے تھے. تو یہ میں نے بھی بڑا مشاہدہ کیا کہ حسان نام ہوتا ہے نا، وہ نعت پڑھنے میں بڑے ماسٹر ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو حسان فیضان حسان مل رہا ہے اور یہ فیضان جاری رہے اور اسی طرح آپ نعتیں پڑھتے رہے اخلاص کے ساتھ. اور اب کہاں چلیں گے بھائی؟ ہمارے ساتھ عفیف بھائی پروگرام کو شروع. اچھا اگلے سیگمنٹ کی طرف چلنا ہے. پہلا سیگمنٹ ہمارا کلام کا ہو گیا ہے اور سوال دے دیا گیا ہے. تو آپ نے سوال کا جواب بھی دینا ہے. سوال کیا دیا ہے؟ ظہر کی نماز جو فرض ہوتی ہے اس سے پہلے کتنی رکعت سنتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 4. آئیے اب چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف. ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی ایک پیاری حدیث سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے. جلدی جلدی حدیث پاک یہاں پر یاد کرنی ہے اور اسکرین پر ہم حدیث پاک دکھائیں گے. آپ نے اس کی تصویر لے لینی ہے اور پھر اس کو اچھا اچھا لکھنا ہے. کریٹیوٹی دکھانی ہے آپ نے کہ جو بات حدیث پاک میں بیان ہو رہی ہے اس کو کس طریقے سے آپ پورٹریٹ کر سکتے ہیں، ڈیزائننگ وغیرہ کے ذریعے بتا سکتے ہیں. بڑا صاف ستھرا اچھا اچھا لکھ کر ہمیں بھیجیں گے. اور جب آپ ہمیں بھیج دیں گے تو کیسے بھیجیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے عفیف بھائی آپ بتا دیں. جو اسکرین پر ان کو نمبر نظر آ رہا ہے اس پہ سینڈ کریں گے. اور ٹھیک ہے تو نہیں بتا دینا. جس کی سب سے اچھی تصویر ہوگی اس کی ہم پکچر آف دا ڈے میں بھی شامل کریں. چلے جی تو آپ آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں. جی زبردست ماشاء اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون یا یصلون، وقف نہیں کریں گے تو یصلون.
یعنی انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. سبحان سبحان اللہ. اللہ. حدیث پاک ہے. کیا حدیث پاک ہے؟ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. چلے بھائی اس کو یاد کرتے ہیں اور کتنا پیارا عقیدہ بھی ہمیں پتہ چل گیا. سبحان اللہ تو کہہ دیں. سبحان اللہ. عفان بھائی کیا پتہ چلا؟ کیا پتہ چلا؟ انبیاء کرام کہاں زندہ ہیں؟ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں. تو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اب آپ جلدی جلدی یاد کریں تو پھر ہم حسان بھائی سے یہ شعر سن لیتے ہیں، اور اگر آپ ٹائم زیادہ لے لیں گے تو پھر ہم یہ شعر نہیں سن سکیں گے. چلے بھائی جلدی یاد کرتے ہیں. الانبیاء احیاء، الانبیاء احیاء، الانبیاء احیاء. جی عرفان بھائی سنائیں. الانبیاء 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 احیاء. احیاء. ہاں ان ہے، یہ او نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. بغداد بھائی الانبیاء احیاء. ٹھیک ہے. غلام مصطفیٰ بھائی الانبیاء احیاء. جی. الانبیاء احیاء. احیاء، احیاء. ہاں ہے نا، احیاء. احیاء. کل کا یاد ہے؟ کل کی حدیث پاک نہیں یاد کی؟ یہ دیکھیں حفیظ بھائی ہوم ورک کر کے نہیں آ رہے. ورک دیا تھا، انہوں نے کہا آپ سنتے نہیں ہیں نا، تو اس لیے میں کر کے بھی نہیں آ رہا یاد. ٹھیک ہے جی. چلے آج کی تو یاد کریں. الانبیاء احیاء الانبیاء احیاء فی قبورہم، فی قبورہم. فی قبورہم، فی قبورہم. فی قبورہم. فی قبورہم. الانبیاء احیاء فی قبورہم، الانبیاء احیاء فی قبورہم. الانبیاء احیاء فی قبورہم. الانبیاء احیاء فی قبورہم. کسے یاد ہوا؟ غلام مصطفیٰ بھائی. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. سبحان اللہ، پورا سنا دیا. جی بغداد بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الانبیاء احیاء 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 فی الانبیاء فی احیاء قبورہم، فی صدورہم فی قبورہم فی قبورہم یصلون. 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 آپ نے کہا میں بھی آگے جاتا ہوں. عفان بھائی جی. الحمدللہ. الانبیاء الانبیاء احیاء احیاء فی قبورہم یصلون. میں جیت گیا. نہیں سنائیے نا جی عرفان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانبیاء احیاء فی قبورہم وصلون. یصلون. یصلون. واہ بھائی واہ، آگے کا ورڈ تو بھی میں نے یاد نہیں کرایا تھا، یہاں ماشاءاللہ سنانا شروع کر دیا. چلے بھائی ایک دفعہ اور پڑھاتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کون سناتا ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. ترجمہ بھی پڑھا دیتا ہوں، ترجمے کے ساتھ پھر سنائیے گا، ٹھیک ہے جی. ترجمہ ہے انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. الانبیاء نہیں، انبیاء کرام، وہ تو عربی میں انداز ہوتا ہے. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں. چلے بھائی عربی اور ترجمہ نہیں، کوئی نہیں مقابلے میں آ رہا غلام مصطفیٰ بھائی کے. جی. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. جی عرفان بھائی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء الانبیاء الانبیاء احیاء الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. یصلون. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ غلام مصطفیٰ بھائی آج تو میں ٹائٹل یہاں دینے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ ماشاءاللہ کئی دنوں بعد آئے اور بڑا اچھا سنا ہے. تھوڑی بہت ہے لیکن آپ تو اتنے دن سے بنے جا رہے ہیں نا ذہین بچے. جی بغداد بھائی یاد کر رہے ہیں؟ یہ آیا تو چلا گیا، مجھے لگ رہا ہے کچھ اور ہی سنانے والے ہیں آپ. یاد ہے؟ نہیں ہے؟ جی عفان بھائی کو تو ہوم ورک ہی دے دیتے ہیں، یا سنا رہے ہیں؟ نہیں سنا رہے؟ سنائیں. الحمدللہ
آپ ہوم ورک کی لے لیں. اور آج کے ذہین بچے ہیں ہمارے عرفان بھائی، ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، اچھے انداز سے سنایا. اور ہمیں کیا پتا چلا؟ انبیاء کرام اپنی قبروں میں، اپنی قبروں میں، اپنی قبروں میں، ہاں، کل نفس ذائقۃ الموت قرآن میں آیا ہے. لہٰذا اس کے مطابق ایک آن کے لیے وعدہ الہیہ پورا ہونے کے لیے موت ان پر طاری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہ پہلے کی طرح زندہ ہوتے ہیں. اور اپنی قبروں میں دیکھیے رزق بھی دیا جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. نماز کون پڑھتا ہے؟ مردہ پڑھتا ہے زندہ پڑھتا ہے؟ زندہ. جی، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے لیکن ایسی کے فقط آنی. ہاں، انبیاء کو بھی موت آنی ہے لیکن ایک آن کے لیے، اس کے بعد ویسے ہی زندہ ہے. یہ پیارا سا عقیدہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ حدیث مبارکہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے. جی عفیف بھائی کیا کریں گے اب؟ تصویروں کی طرف لے چلے بھائی. جی، حدیث پاک قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور آیا. آئی لو مدنی چینل، لکھنے والے کون ہیں؟ بنت محمد الطاف. ماشاءاللہ بہت اچھی ڈیزائننگ وغیرہ آپ نے کی ہے، زبردست. نیکسٹ. جی، الحدیث الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور حبیبہ باجی ہیں کراچی سے، جائے نماز بھی اور بڑا خوبصورت انداز بنایا. ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دیتا فرمائے. نیکسٹ. جی، حدیث مبارکہ فرمانے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقۃ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. زیادہ تر یہ ہیں لاہور سے، تین پھول بھی بنائے ہیں. واہ بھائی واہ. نیکسٹ. جی، ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. اور بنت محمد الطاف رسال پور سے، زبردست. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز، دل وغیرہ بنے ہوئے، بہت ساری چیزیں بنائی ہیں آپ نے. چلے بھائی کمپلیٹ ہو گئی. اور پکچر آف دا ڈے کون سی ہے؟ پکچر آف دا ڈے ابھی اسکرین پہ آئے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ہاں ماشاءاللہ بولنا چاہیے نا، کوئی اچھی چیز ہم دیکھیں عرفان بھائی تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے جب ماشاءاللہ بول دیتے ہیں ہم؟ نظر نہیں لگتی. آپ کا نام عرفان ہو گیا ہے، آپ نے نام بدل لیا آپس میں. عرفان بھائی نے بتانا تھا نا کیا ہوتا ہے. نظر نہیں لگتی. ہاں تو آپ بھی پھول والا امامہ پہن کے آتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تاکہ آپ کو نظر نہ لگے. تو جنہوں نے لکھ کر بھیجا بڑی اچھی بات ہے، اور جنہوں نے حدیث نہیں لکھ کر بھیجی یاد کی تو پھر وہ کال کے ذریعے سنا سکتے ہیں. اور اب کہاں چلیں عفیف بھائی؟ کالز بھی آئی ہوئی ہیں تو کالز آپ نے لینی ہے اور جواب بھی دینا اچھے سے. ٹھیک ہے جی. آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں کچھ کالز کی. میرا نام محمد معاذ ہے، میں کراچی سے بات کر. میں آپ کے سوال کا چاہتا ہوں، آپ کے سوال کا جواب ہے 4 سنت کے مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. جی نیکسٹ کال. میرا نام عبد الرحمان ہے، میں ضلع رحیم جھارکھنڈ سے کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. 4 رکعت ہے، مجھے یہ کلام بھی سنا دیجیے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی. چلیں اس کی بھی کوشش کریں گے حسان بھائی. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، 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 ماں کی فضا مدینے کی، ماں کی فضا مدینے کی. جزاک اللہ خیر حسان بھائی. جی نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان اطاری ہے، میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں سنت ہوتی ہے. جی نیکسٹ. میرا نام عائشہ تاریہ ہے، میں ریم جھارکھنڈ سے عرض کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. جی کیا بتائیں. سنتیں پڑھتے ہیں؟ کٹ مدنی چینل ہمارا مدنی چینل.
किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जी नेक्स्ट। मेरा नाम अबू हुरैरा तारिक है, मैं शारजा से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है 4 सुन्नतें। 4 सुन्नतें। जी आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट। मेरा नाम अदन है, आज से सवाल का जवाब है 4 सुन्नतें। चीज बनी चैनल, हमारा बनी चैनल हला उठाई रहा। आमीन आमीन, माशाल्लाह। कोई नन्ही मुन्नी छोटी सी बच्ची थी और अब हमारे प्रोग्राम में वक्त कम बचा है, तो क्या करना चाहिए? पहले दीन की प्यारी बात है। आज सेगमेंट आपका कौन सा है? दीन की प्यारी बात है। पहले आपका सेगमेंट भी शामिल करते और फिर अपना भी कोशिश करते। जी। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, दीन की प्यारी बातें सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, दीन की प्यारी प्यारी बातों में से एक बात यह है कि हमें अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे के इस्लाम की खूबियों में से है कि वो बेकार व फजूल बात को छोड़ दे। प्यारे बच्चों, वक्त की कदर वही जान सकते हैं जो बहुत मसरूफ़ होते हैं, वरना फारिग लोगों को क्या पता कि वक्त की अहमियत क्या होती है। बहुत सारे लोग दिन में काफ़ी सारा वक्त ज़ाया कर देते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया नहीं होता। जैसे नींद से उठने के बाद काफ़ी देर तक बिस्तर पर ही बैठे रहते हैं, खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, काफ़ी देर तक आईने के सामने खड़े रहना। लिहाजा खुद को अच्छे कामों में मसरूफ़ रखिए। एक बुज़ुर्ग हज़रत अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वक्त ज़ाया करने वालों की सोहबत से पनाह मांगा करते थे। हमें भी चाहिए कि हम अपने वक्त की कदर करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी वक्त का क्या करना चाहिए? जाया ना करना चाहिए। हाँ, ज़ाया हाँ करनी करनी चाहिए। और अब चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट है और इस्लामिक हिस्ट्री सेगमेंट में हम क्या सुन रहे थे? मुस्कुरा रहे थे, जरा मुस्कुरा के दिखा रहे हैं। इसके बारे में सुन रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सुन रहे थे ना, तो उन्हीं के बारे में और भी आज सुनेंगे। आइए, और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा और प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हज़रत सिद्दीक अकबर से बड़ी मोहब्बत करते थे। और आज बड़ा प्यारा सा वाक़या मैं आपको सुनाऊँगा, हदीस पाक है, उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और वाक़या भी बड़ा ज़बरदस्त सा है। तवज्जो से सुनना है आपने। देखिए क्या होता है कि एक मर्तबा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले जाते हैं। कहाँ तशरीफ़ लेके जाते हैं? जी, मिंबर क्या होता है? मस्जिद में एक सीढ़ी होती है, मस्जिद में एक सीढ़ी होती है, बैठ के मुअज्जिन साहब खुतबा देते हैं। मुअज्जिन साहब खुतबा देते हैं। क्या फिर इरफान भाई को बताने दे भाई, सीढ़ी कहाँ होती है मस्जिद में? कौन सी सीढ़ी होती है? क्या अरे वो भी बताएंगे, वो भी प्रोग्राम में आए। क्या होता है मिंबर? कुछ नहीं होता, तो होता है जी। गुलाम मुस्तफा भाई, मिंबर नहीं पता? याद कर लेते हैं आप अच्छे से, हैं जी। अफान भाई, मिंबर कुछ नहीं पता? चले भाई, बगदाद भाई माशाल्लाह सही जा रहे हैं सीढ़ी तक, पर उनका अपना अंदाज है। नमाज के लिए जाते हैं ना मस्जिद में, देखा होगा आगे वो जो होता है मेहराब, जहाँ पे इमाम साहब खड़े होते हैं, वहाँ पर आप देखते नहीं सीढ़ी सी रखी हुई होती है, जैसा उन्होंने बताया, नहीं वो बैठने की जगह होती है, उसको क्या कहते हैं? मिंबर। अब पता चल गया, वो होता है मिंबर। तो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा मिंबर पर खड़े हुए अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान की, उसकी तारीफ़ बयान की, और उसके बाद आपने इरशाद फरमाया, ए लोगों, मेरे अहले बैत और मेरे सहाबा की मोहब्बत अल्लाह पाक ने इस उम्मत पर क़यामत तक फ़र्ज फरमा दी है। इसीलिए हम जो है वो सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी। अहले बैत तो मैंने आपको बताया हुआ है ना, कि जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं, घर से जिनका ताल्लुक़ है, आपकी अज़वाज हैं, और हज़रत अली है, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा आपकी दीगर साहबजादियाँ हैं, और हसनैन करीमैन हैं, ये सब क्या हैं? अहले बैत में दाखिल हैं। तो इनसे मोहब्बत क्या है? और सहाबा
ان سے محبت فرض. صحابہ اکرام جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، حضرت بلال اور بہت سارے جو صحابہ اکرام ہیں، ان کی محبت بھی کیا ہے غلام مصطفیٰ بھائی؟ فرض ہے. یہ خود ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اچھا پھر آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کا ہے. ہاں ممبر پر موجود ہے. ذرا تصور کرے کیسا سہانا وہ منظر ہوگا، خوبصورت. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر موجود ہیں، مدینے کے چاند ممبر پر ہے اور نیچے صحابہ کرام ستارے موجود ہیں. کیسا سہانا وہ منظر ہوگا بغداد بھائی. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ابو بکر کہاں ہیں؟ اب جب آپ نے یہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں یہاں موجود ہوں. یا رسول اللہ یہاں موجود ہوں. فرمایا میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ. جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سینے سے لگا لیا. انہیں سینے سے لگا لیا. لوگ قدموں سے لگنے کے لیے مچلتے ہیں، صدیق اکبر کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے سینے سے لگا لیا. اور سینے سے صرف نہیں لگایا بلکہ آپ کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیا، چوم لیا. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آنکھوں کے درمیان ماتھے کو چوم لیا. صحابہ اکرام نے دیکھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو چھلک رہے، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام کر بلند آواز سے فرمایا اے مسلمانوں یہ ابو بکر صدیق ہے. اے مسلمانوں یہ ابو بکر صدیق ہے. ہاتھ تھام کر حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ تھام لیا. دیکھیے کیسے فضائل بیان کر رہے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اے مسلمانوں یہ ابو بکر صدیق ہے، یہ تمام مہاجرین و انصار کے سردار اور میرے ساتھی ہیں. تمام مہاجرین و انصار جو صحابہ کرام ہیں ان کے کیا ہے؟ یہ سردار ہیں اور میرے ساتھی ہیں. پھر فرمایا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی. جب لوگ مجھے مان نہیں رہے تھے تو انہوں نے میری تصدیق کی، یعنی مجھے اللہ پاک کا نبی مانا. بلال کو میری رضا کے لیے اپنے مال سے خرید کر آزاد کر دیا. حضرت بلال تھے نا، وہ غلام تھے، ان پہ بہت ظلم کیا جاتا تھا، تو صدیق اکبر نے ان کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا تاکہ ان پر ظلم نہ ہو. پھر آپ نے فرمایا اس سے دشمنی رکھنے والے پر اللہ پاک اور تمام جہان کی لعنت ہے. اللہ اکبر. فرمایا جو صدیق اکبر سے دشمنی رکھے گا اس پر کس کی لعنت ہے؟ اللہ پاک کی اور تمام جہان والوں کی لعنت ہے. تو صدیق اکبر سے دشمنی نہیں رکھنی، ان سے محبت رکھنی ہے. اور فرمایا اور جو شخص اللہ پاک اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ ابو بکر صدیق سے دشمنی نہ کرے. وہ ابو بکر صدیق سے دشمنی نہ کرے. حضرت صدیق بھی جنتی اور عمر فاروق بھی جی. پھر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچا دو، یہ باتیں دوسروں تک بھی پہنچا دو جی. تو اس سے پتہ چلا کہ صدیق اکبر سے ہمارے پیارے نبی کتنی محبت کرتے تھے، ان کی شان بیان کی اور فرمایا دوسروں تک یہ باتیں پہنچا دو. تو دیکھیں یہ کتنا پرانا واقعہ ہے نا، تقریباً 1400 سال پہلے کا، اور آج ہم تک بھی پہنچ گیا کیونکہ آپ نے خود بیان کیا تھا کہ اسے آگے پہنچا دو. تو صحابہ نے سنا، آگے پہنچایا، پھر انہوں نے سنا، انہوں نے آگے، یہاں تک کتابوں میں لکھ دیا گیا، آج ہم تک پہنچ گیا. اب ہمارا کیا کام ہے؟ ہمیں اس کو آگے پہنچائے، لیکن جیسا ہے ویسے ہی پہنچائے، ایسا نہیں اپنی مرضی سے کچھ بھی سنا دیا. ٹھیک ہے جی. تو اسی کے ساتھ عفیف بھائی اب کیا کرنا ہے؟ بس اب ہمیں پروگرام کا اختتام کر دیں جی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام ہوا. ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا